الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام قربانی کے متعلق ایک نہایت ہی اہم مسئلے کے بارے میں صراحت کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کون سے افراد ہیں کہ جن کا ذبیحہ حرام ہے، جن کا ذبح شدہ جانور کھانا شرعاً درست نہیں ہے، وہ مردار کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے شریعت مطہرہ کے اندر ایسے اشخاص کی تعیین فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ شریف کی 20ویں جلد کے اندر جدید چھاپے کے مطابق صفحہ نمبر 242 کے اوپر جو ہے وہ اس کی وضاحت فرمائی، نشاندہی فرمائی کہ جن اشخاص کا ذبیحہ ناجائز و گناہ ہے۔ فرمایا پہلا فرد کہ جس کا ذبیحہ حرام ہے وہ جن ہے، کہ جن اگر اپنی اصلی حالت کے اندر کسی جانور کو ذبح کرتا ہے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر وہ کسی انسانی شکل کے اندر آ کر، مرد کی شکل میں یا عورت کی شکل میں آ کر کسی جانور کو ذبح کرتا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس جانور کا کھانا شرعاً درست ہے۔ نمبر 2، مرتد، کہ جو اسلام لانے کے بعد پھر جائے، وہ چاہے عیسائی ہو جائے، یہودی ہو جائے، کسی اور مذہب میں چلا جائے، یا یہ ہے کہ مسلمان رہتے ہوئے کسی کفریہ عقیدے کا مرتکب ہو جائے، اسلام کا دعویٰ کرے لیکن کفریہ عقیدے کا مرتکب ہو جائے۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہو، آپ کے بعد کسی نبی کا ہونا جائز مانے، یا معاذ اللہ اگر کوئی شخص قرآن کے اندر جو ہے نا وہ شک کرے تو ایسی صورت کے اندر وہ شخص کافر ہے اور مرتد ہے۔ تو کسی بھی کفری عقیدے کا جو مرتکب شخص ہے، جو شریعت کی روح سے مرتد ہو جائے تو اس کا ذبیحہ بھی شرعی اعتبار سے کھانا درست نہیں ہے۔ نمبر 3، مشرک، کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات کے اندر بالذات کسی کو شریک ٹھہرائے۔ نمبر 4، مجوسی۔ نمبر 5، مجنون۔ نمبر 6، ناسمجھ۔ اور نمبر 7، اس شخص کا کہ جو قصداً تکبیر کو چھوڑ دے، جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ چھوڑ دے، ہے مسلمان، اہل ذابے میں سے ہے، لیکن جان بوجھ کر جو ہے وہ اللہ کا نام اور تکبیر کو چھوڑ دے تو اس کا ذبیحہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ شخص کہ جو 8ویں نمبر پر کہ جو قربانی کرتے وقت اس کی اکثر رگوں کو نہ کاٹے۔ کل 4 رگیں ہیں جن کا کٹنا شرعاً ضروری ہے، ایک کھانے پانی کی اور ایک سانس کی اور 2 خون کی رگیں ہیں۔ تو 4 میں سے اکثر یعنی 3 رگیں اگر نہیں کاٹیں، یا یہ ہے کہ 4 کا جو اکثر حصہ ہے وہ نہیں کٹا تو ایسی صورت کے اندر وہ جانور حرام ہے، اس جانور کا کھانا بھی شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ باقی ذاب عورت بھی ہو سکتی ہے، سمجھدار بچہ بھی ہو سکتا ہے، گونگا شخص بھی ہو سکتا ہے، بے ختنہ شدہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور 9ویں نمبر پر وہ شخص کہ اگر ذبیحہ شکار ہے تو شکار کو حرم میں ذبح کرنا یہ حرام ہے۔ اسی طرح اگر ذبح کرنے والا شخص حالت احرام کے اندر ہے تو وہ شکار کو ذبح کرے گا تو بھی اس جانور کا کھانا شرعی اعتبار سے حرام ہو جائے گا۔ تو یہ 10 چیزیں ہیں جس کو امام اہل سنت نے 20ویں جلد کے اندر صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اگر آپ کے فتاوی کے اوپر غور کیا جائے، قرآن و حدیث کے اوپر غور کیا جائے تو 2 چیزیں ہمیں مزید اس حوالے سے سمجھ آتی ہیں۔ ایک وہ کہ جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کریں، کما اہل بہ لغیر اللہ، جو اللہ کے غیر کے نام پر ذبح کرے، بوقت ذبح وہ اللہ کے نام کی جگہ کسی اور کا نام لے تو ایسی صورت کے اندر وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ذبح کرنے کے اندر جو معاون ہے، معین ذابح، کہ دونوں اکٹھے تکبیر پھیر رہے ہیں، جو معاونت کر رہا ہے ذبح کرنے کے اندر، تکبیر پھیرنے کے اندر، تو اس کے اوپر بھی شرعی اعتبار سے تکبیر کا کہنا لازم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ بھی جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو ایسی صورت کے اندر جانور حرام ہوگا اور اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ کل 12 افراد ہیں جن کا ذبیحہ شریعت مطہرہ کے اندر حرام ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی اہل ذابے میں سے ہے، بہتر تو یہ ہے کہ وہ اہل ہو، مسلمان ہو، تکبیر کہہ کر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر ذبح کرے تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال ذبح کے اندر اس کا اہل ہونا شرعی اعتبار سے ضروری ہے، پھر جانور حلال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔